وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، تو اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے جو نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرط کہ وہ مومن ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہیں، چاہے وہ عورت ہیں، چاہے بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے، چاہے جس بھی قوم سے اس کا تعلق ہے، لیکن شرط اللہ رب العالمین نے کیا رکھی؟ شرط ایمان کی رکھی، بشرط کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی ضرور عطا کریں گے، اور ان کے بہترین اعمال کی جزا میں ہم انہیں اجر ضرور دیں گے۔ ذی وقار سامعین کرام، یہاں قبول عمل کے لیے ایک خاص شرط کا ذکر ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط ہے مومن ہونا۔ آپ مومن ہو تو آپ کا عمل اللہ قبول کرے گا۔ جی ہاں، قبول عمل کے لیے مومن ہونا لازمی ہے، شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ۔ جو ایمان کا منکر ہے تو اس کا عمل رائگاں جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے تو باقی سب خیر ہے انشاءاللہ۔ آپ عمل کریں قرآن و حدیث کے مطابق، استطاعت کے مطابق، عمل کم ہو یا زیادہ، انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ میں کیا ہو؟ ایمان ہو، کیونکہ عمل کا اچھا ہونا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کنندہ کا حسن ایمانی بھی شرط ہے۔ ایمان سے عمل کی قدر و قیمت بنتی ہے۔ عمل کی قدر و قیمت کس چیز سے بنتی ہے؟ ایمان سے بنتی ہے۔ نیک کردار مومن کو پاکیزہ زندگی میسر آتی ہے۔ چنانچہ غریب پرور انسان کو مساکین کی داد رسی میں جو لذت حاصل ہوتی ہے، وہ غریبوں کا خون چوسنے والوں کو کبھی نصیب نہیں ہوتی۔ ذی وقار سامعین اکرام، اس آیت مبارکہ میں کامیاب مردوں اور کامیاب عورتوں، کامیاب لوگوں کا، کامیاب خواتین کا ذکر ہے۔ تو کامیاب مرد، کامیاب عورت کون ہے؟ وہ ایمان والے ہیں۔ مرد ہیں اس میں ایمان ہے تو کامیاب ہے، عورت ہے، لڑکی ہے، ایماندار ہے تو وہ کامیاب ہے۔ عمل صالح والے مرد و خواتین، اللہ رب العالمین نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، من ذکر او انثى، چاہے مرد ہیں چاہے عورت ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، وہ مومن، اس حال میں کہ وہ مومن ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آیت نمبر 97۔ اس آیت مبارکہ کی روح سے خواتین کو بھی ان کے نیک اعمال کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور دین اسلام میں
خواتین اسلامی دائرے کے اندر بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتی ہیں۔ پیارے بھائیوں، اس موضوع میں یہ بھی بات شامل ہے کہ کیا خواتین گھر سے باہر کام کر سکتی ہیں کہ نہیں، جاب کر سکتی ہیں کہ نہیں۔ اگر ہم اسلامی تاریخ کا اور احادیث صحیحہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک کامیاب ترین تاجرہ بھی تھی۔ تو تجارت کاروبار اسلام میں منع نہیں ہے، نہ مردوں کے لیے اور نہ خواتین کے لیے۔ جس طرح مرد تجارت کر سکتے ہیں اسی طرح خواتین بھی، مگر اسلامی دائرے کے اندر نہ کہ باہر، یہ شرط ہے۔ پیارے بھائیوں، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم مطالعہ نہیں کرتے۔ اگر ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو اسلامی تاریخ میں ممتاز خواتین اسکالرز، اساتذہ اور کاروباری شخصیات شامل ہیں۔ ہمارے بعض علماء کرام خواتین کے لیے گھر سے باہر کام کو ممنوع قرار دیتے ہیں، یعنی خواتین کا کام گھر کے اندر ہے، گھر سے باہر نہیں، کیونکہ خواتین پر معاش کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر لڑکی ماں باپ کے گھر میں ہے تو اس کا نان نفقہ اس کے والد اور اس کے بھائیوں پر ہے، اور اگر اس کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر اس کا نان نفقہ، اس کے سارے اخراجات اس کے مرد کے ذمے ہیں، اس کے خاوند کے ذمے ہیں، نہ کہ عورت کے ذمے ہیں۔ خواتین کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ اس حوالے سے وہ یہ فرماتے ہیں کہ خواتین کی بنیادی ذمہ داری بچوں کی پرورش اور گھر کا انتظام کرنا، یہ خواتین کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اور وہ دلیل پیش کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید سے، سورۃ النساء سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 34۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ مرد عورتوں پر نگہبان ہے، مرد عورتوں کے سرپرست ہیں۔ گھر کے ادارے میں حاکم کی حیثیت مرد کو حاصل ہے، سربراہ خاندان مرد ہے، عورت نہیں ہے۔ عورت کو بہرحال اس کے ساتھ ایک وزیر کی حیثیت سے کام کرنا ہو۔ یوں تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے، لیکن گھر کے ادارے میں جو اصل بات مانی جائے گی وہ مرد کی مانی جائے گی، خاوند کے مانی جائے گی، کیونکہ وہ کیا ہے؟ گھر کے ادارے کا سربراہ ہے۔ سمجھیں کہ گھر ایک ملک ہے اور اس ملک کا وزیر اعظم جو ہے سربراہ، وہ مرد ہے، اور جو خاتون ہے اس کی اہلیہ وہ اس کی وزیر ہے۔ تو یہ ایک ادارہ ہے، اس ادارے کو اب چلانا ہے، تو اس کی ساری جو ذمہ داری ہے وہ مرد پر ہے۔ تو اب ہر انسان، جس طرح مرد انسان ہے تو عورت بھی کیا ہے؟ انسان ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے، گھر کے اندر مرد بھی یہ چاہتا ہے اور عورت بھی یہ، لیکن آخر کار کس کی بات چلے گی؟ تو جواب یہ ہے کہ مرد کی۔ یوں تو دونوں باہمی رضامندی سے کسی مسئلے میں متفق ہو جائے، بیوی اپنے شوہر کو دلیل سے، دلائل سے، اپیل سے جس طرح ہو سکے قائل کر لے تو معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اگر معاملہ
طے نہیں ہو پا رہا تو اب کس کی رائے فیصلہ کن ہوگی؟ جواب ہے کہ مرد کی، لیکن ظاہر ہے عورت کی رائے جب مسترد ہوگی تو اسے اس سے ایک صدمہ پہنچے گا۔ اسی صدمے کا اثر کم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت میں نسیان کا مادہ زیادہ رکھ دیا ہے۔ نسیان کہتے ہیں کسی چیز کو، کسی بات کو بھول جانا۔ اب دیکھو مرد کی ذمہ داریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی قوی بنایا۔ مرد کی بات نہ مانی جائے تو وہ پھر بھولتا نہیں ہے، فلاں مقام پر آپ نے میری یہ بات نہیں مانی تھی۔ لیکن عورت کو اللہ رب العالمین نے نسیان کا مادہ زیادہ دیا ہے، جو کہ اس کے لیے ایک معاون کی حیثیت سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قانونی شہادت میں ایک مرد کی جگہ 2 عورتوں کا نصاب رکھا گیا ہے، تاکہ ان میں سے کوئی ایک بھول جائیں تو دوسری یاد کرا دے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھر کے ادارے کا سربراہ مرد کو بنایا ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ مرد اگر اپنی حیثیت کا غلط استعمال کرتا ہے، عورت پر ظلم کرتا ہے اور اس کے حقوق ادا نہیں کرتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ آپ کو ایک اختیار دیا گیا ہے اور آپ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اس کو ظلم کا ذریعہ بنا رہے ہیں، تو اس کی سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں آپ کو مل جائے گی۔ پھر اسی آیت میں مرد کے حاکم ہونے، سرپرست اور سربراہ ہونے کی وجہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بسبب اس فضیلت کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض کو بعض پر دی ہے، یہ فضیلتیں اللہ نے دی ہے۔ مرد کو بعض صفات میں عورت پر نمایاں تفوق حاصل ہے، جن کی بنا پر قوامیت کی ذمہ داری اس پر ڈالی گئی ہے، مرد پر نہ کہ عورت پر۔ اور فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور بسبب اس کے کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال۔ اسلام کے معاشرتی نظام میں کفالتی ذمہ داری تمام تر مرد کے اوپر ہے۔ شادی کے آغاز سے ہی مرد اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ شادی اگرچہ مرد کی بھی ضرورت ہے اور عورت کی بھی، لیکن مرد مہر دیتا ہے، عورت مہر وصول کرتی ہے، پھر گھر میں عورت کا نان نفقہ مرد کے ذمے ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، پس جو نیک بیویاں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں۔ مرد کو قوامیت کے منصب پر فائز کرنے کے بعد اب نیک بیویوں کا رویہ بتایا جا رہا ہے۔ یوں سمجھیے کہ قرآن کے نزدیک ایک خاتون خانہ کی جو بہترین روش ہونی چاہیے وہ یہاں 3 الفاظ میں بیان کر دی گئی ہے۔ 3 الفاظ، فالصالحات، قانتات، حافظات للغیب۔ صالحات ہے، قانتات اطاعت شعار ہے، اور غیب میں حفاظت کرنے والیاں ہیں۔ وہ مرد کی غیر موجودگی میں اس کے اموال اور حقوق کی حفاظت کرتی ہے۔ ظاہر ہے مرد کا مال تو گھر میں ہی ہوتا ہے، وہ کام پر چلا گیا تو اب وہ بیوی کی حفاظت میں ہے۔ اسی طرح بیوی کی عصمت در حقیقت مرد کی عزت ہے، وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہیں۔ پھر اس طرح مرد کے راز ہوتے ہیں جن کے سب سے زیادہ بڑھ کر رازدان بیوی ہوتی ہیں، تو یہ حفاظت 3 اعتبار سے ہے۔ نمبر 1
شوہر کے مال کی حفاظت عورت پر ہے گھر میں، اور شوہر کی عزت و ناموس کی حفاظت، اور شوہر کے رازوں کی حفاظت۔ کوئی راز کی بات ہو، کوئی بیماری وغیرہ کوئی مسئلہ ہو تو اس کی بھی حفاظت کرے گی۔ اللہ نے فرمایا بما حفظ اللہ کی حفاظت کی وجہ سے، یعنی اصل حفاظت نگرانی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، لیکن انسان کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی پڑتی ہے۔ جیسے رازق تو اللہ تعالیٰ ہے، رازق رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن انسان کو کام کر کے رزق کمانا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ خواتین جن کے بارے میں تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو۔ وہ خواتین معاشرے میں کوئی ایسی خاتون ہے کہ جس کی جو ہے سرکشی کا تمہیں اندیشہ ہو، اگر کسی عورت کے رویے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ سرکشی، سرتابی، ضد اور ہٹ درمی کی روش پر چل پڑی ہے، شوہر کی بات نہیں مان رہی بلکہ ہر صورت میں اپنی بات منوانے پر مصر ہے، اور اس طرح گھر کی فضا خراب کی ہوئی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ نشوز ہے۔ تو کسی عورت کے نشوز ہونے کا ڈر ہو کہ یہ اب ہٹ درمی دکھا رہی ہے، اب ضد پر اتر آئی ہے، اب بات نہیں مان رہی ہے، تو پھر کیا صورتحال ہے؟ تو فرمایا اگر عورت اپنی اس حیثیت کو ذہناً تسلیم نہ کرے کہ وہ شوہر کے تابع ہے، تو ظاہر بات ہے کہ مزاحمت ہوگی، اور اس کے نتیجے میں گھر کے اندر ایک فساد پیدا ہوگا۔ اسی صورتحال میں مرد کو قوام ہونے کی حیثیت سے بعض تعلیمی اختیارات دیے گئے ہیں۔ وہ 3 اختیارات ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ ایک شخص ہے، اس کی بیوی اس کی نافرمانی پر اتر آئی، تو اللہ رب العالمین نے اس کا طریقہ بتایا ہے کہ آپ نے کس طرح اپنی بیوی کو سمجھانا ہے۔ نمبر 1 فرمایا فَعِظُوهُنَّ، بس ان کو نصیحت کرو۔ پہلا مرحلہ سمجھانے بجھانے کا ہے، جس میں ڈانٹ ڈپٹ بھی شامل ہے۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کو ان کے بستروں میں تنہا چھوڑ دو۔ یعنی اگر نصیحت و ملامت سے کام نہ چلے تو دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ان سے اپنے بستر علیحدہ کر لو، اور اس کے ساتھ تعلق کے زن و شو کچھ عرصہ کے لیے منقطع کر لو، تو اس سے وہ سمجھ جائے گی اور وہ راہ راست پر آ جائے گی کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کسی بات میں اپنی بات پر اڑ جاتی ہے لیکن شوہر ناراض ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نسیان کا جو مادہ ہے وہ عورت میں زیادہ رکھا ہے، تو وہ بھول جاتی ہے کہ ہمارا مسئلہ کس بات پہ چل پڑا تھا، وہ اس بات پر آ جاتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے، تو اب اس کو راضی کرنے کی جو ہے وہ بہانے تلاش کرے گی۔ تو اگر یہ کرو گے وہ راہ راست پر آ جائے گی، لیکن پھر بھی اگر وہ اتنی ضدی ہے تو فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو۔ یعنی اگر اب بھی 2 مراحل کے بعد بھی وہ اپنی روش نہ بدلے تو مرد کو جسمانی سزا دینے کا بھی اختیار ہے، اور اس ضمن میں نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ چہرے پر نہ مارا جائے، اور کوئی ایسی مار نہ ہو جس کا مستقل نشان جسم پر پڑے۔ تو مار کی بھی اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے کہ عورت کو یعنی اس کی ہٹ درمی کی صورت میں آپ سزا دے سکتے ہیں، لیکن وہ سزا کس طرح کہ چہرے پر نہ مارا جائے، اور کسی ایسی چیز سے آپ اس کو نہیں مار سکتے کہ جس کی وجہ سے جسم پر نشان پڑ جائے۔ وقار سامعین اکرام، یہ تعلیمی ہدایات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کے اندر بیان فرمائی گئی ہے، اور انہیں بیان کرنے میں ہمارے لیے کوئی جھجک، خوف اور کوئی جو ہے پریشانی اور کوئی شرمندگی ہمیں محسوس نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بیان کیے معاشرتی زندگی کو درست رکھنے کے لیے ان کی ضرورت پیش آئے تو انہیں اختیار کرنے میں کچھ مذائقہ نہیں ہے، اور فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرے تو ان کے خلاف خواہ زیادتی کی راہ مت تلاش کرو۔ اگر عورت
سرکشی و سرتابی کی راہ چھوڑ کر اطاعت کی راہ پر آ جائے تو پچھلی کرتوتیں بھلا دینی چاہیے، اس سے انتقام لینے کے بہانے تلاش نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، بہت بلند ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔